السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من رفع صوته بالعلم۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها الی آخر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلم میں یہ باب باندھا، باب من رفع صوتہ بالعلم، اس شخص کا بیان اور اس شخص کا باب جو علم کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے۔ رفع صوتہ، جو اپنی آواز کو بلند کرے، بالعلم، علم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اصل عبارت ہوگی اس باب کی، ھذا باب من رفع صوتہ بکلام یدل علی علم۔ یہ باب ہے اس شخص کا جو اپنی آواز کو بلند کرے ایسے کلام کے ساتھ جو کلام علم پر دلالت کرتا ہو۔ کیا مقصد ہے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے جو باب ذکر کیا اس میں یہ تھا کہ کوئی سائل سوال کرے، علم کے بارے میں پوچھے، اس سے متعلق باب باندھا تھا۔ اب اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے اور عالم دین اس کا جواب دے تو ضرورت پڑنے پر بلند آواز سے اس کو جواب دے تاکہ دیگر حاضرین بھی اس جواب کو سنیں اور وہ بھی استفادہ کریں، ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتا رہے ہیں، لہذا اس باب کو ما قبل کے باب سے ایک مناسبت ہے، اور علم کے ساتھ آواز بلند کرے گا یعنی جواب دے گا، علمی جواب جب دے گا اور بلند آواز سے جواب دے تو اس باب کا تعلق کتاب العلم سے بالکل ظاہر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کے تحت ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو النعمان، ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان نے، قال، ابو النعمان نے کہا، حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر، ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن یوسف ابن ماہک، یوسف ابن ماہک سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم سے، قال، انہوں نے کہا، تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها۔ تخلف، یہ تخلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، فی سفرۃ، ایک سفر میں۔ اب سفر میں پیچھے رہنے کی وجہ اور مصلحت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ضرورت کے پیش نظر سرکار پیچھے رہ گئے ہوں، تو ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، سافرناہا، جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا۔ فَأَدْرَكَنَا، ادرکا یدرک کو ادراک پا لینا، ادراکا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نا جو ہے وہ ضمیر منصوب ہے، تو سرکار نے ہم کو پا لیا، یعنی بعد میں سرکار ہم سے جا ملے۔
وقد ارحقنا الصلاۃ، ارحق یرحق، ارحاق کا معنی مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا ہوتا ہے، تو لغوی معنی ہوگا اس کا نماز نے ہم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب؟ نماز چونکہ مؤخر ہو گئی تھی، وقت میں نماز کی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وقد ارحقنا الصلاۃ، نماز نے ہم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، یعنی نماز مؤخر ہو گئی تھی۔ ونحن نتوضأ، اور ہم وضو کر رہے تھے، فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو ہم اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے۔ پیروں پر مسح کرنا آپ جانتے ہیں، قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تو نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو۔ تو یہ چار جو فرائض ہیں ان میں 3 فرائض چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا اور پیروں کا دھونا، یعنی دھونا ہی فرض ہے، لہذا پیروں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے وعید ذکر کی جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، اور اگر پورا مسح کیا جائے گا تو پورا پیر ہی خشک رہے گا، اس لیے پیروں پر یا ہاتھوں پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ پیروں پر خف نہ ہو۔ فجعلنا نمسح علی ارجلنا، لہذا جب فرض ہے پیروں کا دھونا تو صحابہ کرام سے یہ متصور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیروں کو نہ دھو کر ان پر مسح کر لیں؟ یہ متصور نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے فجعلنا نمسح علی ارجلنا کا معنی ہے، نمسح کا معنی یہاں پر نغسل ہے، جیسے کہ قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان نے شرح شفا میں ارشاد فرمایا نمسح کے معنی یہاں پر نغسل ہیں، یا اس کا معنی غسل خفیف ہے، یعنی ہلکا دھونا، جیسے کہ اس کی دلیل ایک دوسری روایت ہے کہ سرکار، دوسری روایت میں ہے رأى قوما توضؤوا وكأنهم تركوا من ارجلهم شيئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، ایسا لگا کہ لوگوں نے اپنے پیروں سے کچھ دھونا چھوڑ دیا ہے، تو ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں، اس لیے ایڑیوں کا کچھ خشک رہ جانا اور غسل خفیف کرنا یہ مراد ہے نمسح علی ارجلنا سے۔ فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو ہم اپنی ایڑیوں کو غسل خفیف کرنے لگے، یعنی تھوڑا ہلکا دھونے لگے، یعنی 2-3 بار نہ دھو کر اس کو ایک ہی بار مثلاً دھو لیا، جس کی وجہ سے ایڑیوں پر کچھ خشکی رہ گئی۔ فنادى بأعلى صوته، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلند آواز میں فرمایا ویل للاعقاب من النار، ویل ہے اعقاب کے لیے، ایڑیوں کے لیے، اعقاب من ایڑیاں، ویل ہے ایڑیوں کے لیے من النار، جہنم سے۔ ویل کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں پہاڑ بھی اگر ڈال دیے جائیں تو اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ویل جہنمیوں کا پیپ ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر کیا کہ ویل کلمہ عذاب اور کلمہ ہلاکت ہے، گویا کہ اب معنی یہ ہوگا، ویل کا معنی جہنم کی ویل ہے ایڑیوں کے لیے، یعنی وہ وادی ہے جس وادی میں پہاڑ بھی گھل جائیں، یا علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ کلمہ ویل جو ہے یہ کلمہ ہلاکت ہے، تو اب معنی یہ ہوا ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو، یہ معنی ہو سکتا ہے۔
بہرحال ویل للعقاب من النار یہ سرکار نے ارشاد فرمایا، مرتین او ثلاثہ، سرکار نے 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا، یہ تو شک کے راوی ہے، راوی کا شک ہے۔ ترجمۃ الباب سے مناسبت اسی جملے سے ہے، فنادا باعلی صوتہ، سرکار کو، اب ظاہر بات ہے کہ تمام لوگوں کے ایڑیاں تو خشک نہیں رہی ہوں گی، کسی کی ہوگی، تو سرکار چاہتے تو انہی کو بلا کر ان کو کہہ دیتے یا خاموشی سے مسئلہ بتا دیتے، لیکن سرکار نے خاموشی سے مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ ایک عام ندا فرمائی، بلند آواز سے فرمایا کہ ویل للعقاب، یہ سرکار نے بلند آواز سے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ علمی بات کو بلند آواز سے کہنا جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو، یہ کہنا اچھا ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث ذکر کی اس سے چند باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اعضائے مغسولہ کو دھونا ہی فرض ہے، ان پر مسح کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اور ایڑی اگر خشک رہ گئی تو اس پر سرکار نے وعید فرمائی، تو اگر پورا ہاتھ، پورا پیر ہی اگر یا کوئی بھی عضو مغسول اگر پورا خشک رہ جائے تو پھر وعید تو بدرجہ اتم ہوگی۔ ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اعضائے وضو کا مکمل دھونا فرض ہے، ایک حصہ بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ جسے مسئلہ معلوم نہ ہو اسے مسئلہ بتایا جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت ضرورت عالم دین بلند آواز سے مسئلہ بتا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زجر و توبیخ فرمائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم دین کسی شخص کے فرض یا سنت وغیرہ کے چھوڑنے پر زجر و توبیخ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اگلا باب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باندھتے ہیں، باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے محدث کے قول حدثنا اخبرنا اور انبانا کے بیان میں، یعنی محدثین کبھی تو اخبرنا کہتے ہیں، کبھی حدثنا کہتے ہیں کسی حدیث کی روایت کرتے ہوئے، کبھی انبانا کہتے ہیں۔ تو ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان الفاظ میں فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ بتانا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں یہی بتایا ہے، چند تعلیقات ذکر کی ہیں جن سے امام بخاری نے یہی درس دینا چاہا ہے کہ لفظ حدثنا، اخبرنا اور انبانا وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی لفظ کوئی بھی محدث کسی وقت اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، یہ ان کا اپنا خیال اور نظریہ ہے، جبکہ کچھ محدثین نے ان کے درمیان فرق بھی بتایا ہے۔ کیا علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں پر ایسے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شاگرد شیخ سے حدیث سنے، شاگرد سنے شیخ سے، اس کا مطلب شیخ حدیث کو بیان کر رہے ہوں اور شاگرد سنے، تو تلمیذ روایت جب کرے گا اس حدیث کی تو اس میں حدثنا، اخبرنا اور انبانا اور سمعتو میں سے کوئی بھی کلمہ کہہ سکتا ہے، یہ قاضی عیاض نے بھی کہا۔ جبکہ بعض علماء نے ان چاروں کلموں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، وہ یہ کہ شیخ حدیث پڑھے اور تنہا کوئی تلمیذ اس حدیث کو سنے، پھر یہ تلمیذ اور یہ شاگرد اس حدیث کی روایت کرے اور بیان کرے، تو اب ایسی صورت میں یہ تلمیذ حدثنی کہے گا۔ اور قراءت شیخ کے وقت سننے والے تلامذہ ہوں، بہت سارے شاگردوں کے استاد سنا رہا ہے اور سننے والا ایک طالب علم نہیں ہو، بہت سارے ہوں، تو اب
ان میں سے کوئی بھی جب حدیث کی روایت کرے گا اس کی تو پھر حدثنا کہے گا ہر ایک۔ یہ تو اس صورت میں ہے حدثنی اور حدثنا جبکہ استاذ نے کوئی حدیث سنائی ہو، اور اگر تنہا تلمیذ شیخ تنہا تلمیذ پڑھے، اکیلے شاگرد نے کوئی حدیث پڑھی اور شیخ سن کر اس کی تائید کر دے، لیکن اکیلے شاگرد نے پڑھی تھی، اب ایسی حدیث کو جب شاگرد روایت کرے گا تو اخبرنی کہے گا۔ اور اگر ایک شاگرد پڑھ رہا ہے امام کے اپنے اس شیخ کے پاس، استاذ کے پاس، اور دیگر اور بھی طلبہ موجود ہیں اور شیخ نے سن کر تائید کری، تو اب ان میں سے ہر ایک جب اس حدیث کی روایت کرے گا تو پھر اخبرنا کہے گا۔ یہ فرق بعض علماء نے ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصود یہ ہے کہ ان چاروں الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی لفظ کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا فرمان ہے۔ اسی کے تحت امام بخاری نے یہاں پر باب باندھ دیا کہ محدث کا کہنا حدثنا اور خبرنا اور انبانا یا لفظ سمعتو کہنا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس بیان میں یہ باب ہے۔ اس باب کی مناسبت ماقبل کے باب سے اس طور سے ہے کہ ماقبل میں جو باب بیان کیا گیا وہ یہ ہے بلند آواز سے علمی بات بتانا، یہ جائز ہے، اور اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اخبرنا حدثنا اور انبانا وغیرہ کہنا محدث کا یہ درست ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بلند آواز سے جب علمی بات بتائے گا تو کوئی نہ کوئی حدیث روایت کرے گا، کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرے گا، تو اسے حدثنا یا اخبرنا یا انبانا وغیرہ الفاظ میں سے کسی لفظ کے استعمال کی ضرورت ہوگی۔ تو اب ایسی صورت میں اب اس باب کو ما قبل کے باب سے ایک مناسبت حاصل ہو گئی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب کے تحت یہ بتانے کے لیے کہ ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، تعلیقات ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال لنا الحمیدی، ہمارے شیخ حمیدی نے ہم سے کہا، کان عند ابن عینہ، جبکہ شیخ حمیدی اپنے شیخ ابن عینہ کے پاس تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدا، کہ یہ حدثنا اور اخبرنا، انبانا اور سمعت، یہ سب کے سب الفاظ کیا ہیں؟ ایک ہیں، سب ایک تھے۔ یعنی ہمارے شیخ حمیدی نے اپنے شیخ سفیان ابن عینہ سے نقل کیا کہ ان چاروں کلمات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس تعلیق کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ ایک اور تعلیق امام بخاری نے ذکر کی ہے، قال، فرمایا وقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہم سے حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہم سے حدیث بیان کی، حدثنا انہوں نے استعمال کیا۔ اب اسی حدیث کو ایک دوسرے صاحب نے ذکر کیا اور کہا وقال شقیق عن عبداللہ، اور شقیق نے روایت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتن کذا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایسی بات، فلاں فلاں بات سنی ہے۔ تو وہی حدیث یہاں پر بھی انہوں نے بھی روایت کی، لیکن انہوں نے لفظ سمعت النبیہ کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب امام بخاری اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدثنا اور سمعتو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسی اور ایک تعلیق ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال حذیفہ، حضرت حذیفہ نے کہا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی، تو یہاں پر انہوں نے حدثنا کا استعمال کیا۔ تو ان تمام تعلیقات سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ ان الفاظ کے درمیان کوئی فرق
نہیں ہے۔ تو 3 تعلیقات اس بات پر تنبیہ کے لیے ذکر کی امام بخاری نے کہ صحابی و وقت روایت حدثنا کہتے ہیں اور کبھی سمعتو کہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حدثنا اور سمعتو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلی جو تعلیق قال ابن مسعود جو پہلی تعلیق ہے، اس پہلی تعلیق جو امام بخاری نے ذکر کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ مشہور حدیث کا ایک حصہ ہے جو امام بخاری نے کتاب القدر میں ذکر کی ہے، اور دوسری تعلیق یہ اس حدیث کا حصہ ہے جو حضرت امام بخاری نے کتاب الجنائز میں ذکر کی ہے، جبکہ تیسری تعلیق اس حدیث کا حصہ ہے جو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں ذکر کی ہے۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ وقال ابو العالیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، اور ابو العالیہ نے کہا روایت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما یروی عن ربہ، اس سلسلے میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت اپنے رب ہی سے کرتے ہیں، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تو یہاں پر دیکھیے اس تعلیق کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور اس تعلیق میں یہ ہے قال ابو العالیہ عن ابن عباس۔ ایسی ایک اور تعلیق ذکر کرتے ہیں، اس میں ہے قال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربی، کہ حضرت انس ابن مالک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنے رب سے روایت کی۔ ایک اور تعلیق ذکر کرتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں وقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کیا کہا یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب تبارک و تعالی سے اس کی روایت کرتے ہیں۔ ان تعلیقات کے ذکر سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہر لفظ عن سے جو روایت کی گئی ہو، جس کو عنعنہ کہتے ہیں، ہے نا، تو عنعنہ امام بخاری نے عنعنہ کے حکم پر تنبیہ کی اور بتایا کہ اگر راوی اور مروی عنہ کی ملاقات ثابت ہو تو عنعنہ کا حکم اتصال کا حکم ہوتا ہے۔ اور دوسری تنبیہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اپنے رب ہی سے ہوتی ہے، چاہے صحابی اس کی صراحت کرے یا صراحت نہ کرے۔ یہ 3 تعلیقات حضرت امام بخاری نے کتاب التوحید میں مکمل سند کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ آگے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے لا يسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے ہیں، نہیں جھڑتے ہیں، وانها مثل المسلم، اور وہ درخت مسلمان کی کہاوت ہے، مسلمان کی مثل ہے۔ فحدثونی ما ہی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، تو لوگ درختوں کی وادیوں میں چلے گئے کہ
لوگوں کا ذہن جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا، تلاش کرنے لگے کون سا درخت ہے، سوچنے لگے، سمجھنے لگے کون سا درخت ہے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے کہا، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، میرے دل میں یہ بات واقع ہوئی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ فَاسْتَحْيَيْتُ، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی، اس لیے میں نے بتایا نہیں۔ ثم قالوا، پھر صحابہ کرام نے عرض کی، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے یا رسول اللہ۔ قال، سرکار نے فرمایا، ہی النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مطابقت انہی جملوں سے ہے، کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثونی، تم مجھے بتاؤ، ما ہیا، اور آگے سرکار سے صحابہ اکرام نے عرض کی، حدثنا ما ہیا، یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے وہ ہمیں بتا دیجئے۔ حدیث دوسرے طرق سے بھی مروی ہے، بعض طرق میں اخبرونی بھی لفظ موجود ہے اور بعض طرق میں انبئونی بھی لفظ موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ تینوں لفظوں کا استعمال ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اسی بات کو بتانے کے لیے اس حدیث کو ترجمۃ الباب کے تحت پیش کیا۔ اب اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کی کہاوت اور مثل کھجور کے درخت کی سی ہے، تو یہاں پر مسلمان کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ کس معنی کر؟ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت جب سے کھجور آنا شروع ہوتی ہیں تو جب تک وہ سوکھ نہیں جائے، ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر پھل آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اور کھجور نہایت ہی مفید ہے اور جسم کے لیے مفید ہے، کمزور لوگوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے مفید ہے، پتلے دبلوں کو موٹا کرنے کے لیے مفید ہے، جسم کی تپش کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں کھجور کے۔ اب کھجور کھائے تو اتنے فائدے ہیں، اس کا اتنا جمال اور اتنی خوبصورتیاں ہیں، اور اگر سوکھ جائے تو اس کے تنے سے چٹائیاں بنا دی، اس کے تنے کو جلانے کے کام میں لے لیا جاتا ہے، اور اس کی گٹھلیوں کو اونٹ کا چارہ میں استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کے پنکھوں کو چٹائی کے بنانے میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ بہت ساری منفعتیں ہیں۔ ان تمام تر منفعتوں میں مسلمانوں کو تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت سے، کہ مسلمان بھی اپنے حسن اخلاق اور اپنی عادت و اطوار، اپنے علم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں بھی فائدہ دے سکتا ہے، اور اپنے مرنے کے بعد بھی ایسے کارنامے چھوڑ کر جا سکتا ہے جس سے رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس معنی کر مسلمان کو کھجور کی درخت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ تشبیہ کا معنی آپ نے سمجھ لیا۔ یہاں تک بات آج کی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ